بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ہمارا باپ حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں سے محبت کیوں کرتا ہے جبکہ ہم ایک جماعت ہیں۔ انہوں نے اپنے باپ کے اس عمل پر اعتراض کیا اور یقیناً یہ ایک بہت برا گمان تھا۔ ضلال کا معنی گمراہی ہوتا ہے، لیکن کبھی خطا پر بھی بولا جاتا ہے۔ اور انہوں نے باہمی مشورہ کیا اور سوچ بچار کے بعد یوسف علیہ السلام کے قتل کی تجویز طے ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی آیت 9 میں ارشاد فرماتا ہے کہ یوسف کو تم مار ہی ڈالو یا اسے کسی نامعلوم جگہ پھینک دو کہ تمہارے والد کا رخ صرف تمہاری طرف ہی ہو جائے، اس کے بعد تم نیک ہو جانا۔ مطلب یہ کہ وہ آپس میں کہنے لگے کہ یوسف کو قتل کر دو۔ اس پر بڑے بھائی یہودا نے مداخلت کی اور کہا کہ قتل بہت سنگین جرم ہے۔ اس پر وہ بولے تب پھر اسے کہیں غائب کر دیتے ہیں تاکہ باپ کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے اور یوسف والی رکاوٹ ختم ہو جائے۔ دیکھیے کیسی سوچ ہے، پہلے برائی کریں گے پھر توبہ کریں گے اور نیک بن جائیں گے۔ بھلا کیا کوئی ایسا آدمی جو برائی اس نیت سے کرتا ہے کہ بعد میں وہ توبہ کر لے گا، کیا اس کی توبہ قبول ہوگی؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رات کے وقت یہ صدا دیتا ہے کہ دن کو برائی کرنے والے توبہ کر لے، اور دن کو آواز دیتا ہے رات کو برائی کرنے والے توبہ کر لے۔ کوئی توبہ کا دروازہ بند نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ انسان چاہے جتنی بار بھی گناہ کر کے توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ تاہم اس بات سے بھی ڈرنا چاہیے کہ گناہ کرنے کے بعد اگر توبہ کرنے کا موقع نہ ملا اور موت آ گئی تو ہمارا کیا ہوگا؟ دوستوں، یہ بات نہایت ہی خوفناک ہے کہ توبہ کا موقع ہی نہ ملے۔ اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے، ان میں سے ایک نے کہا یوسف کو قتل تو نہ کرو بلکہ اسے کسی اندھے کنویں کی تہ میں ڈال آؤ کہ اسے کوئی آتا جاتا قافلہ اٹھا لے جائے۔ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یوں کرو۔ یہودا نے انہیں قتل سے روکا اور کہا قواسم کے راستے میں اموقی نام کا ایک کنواں ہے، اسے اس میں ڈال دو، کوئی گزرتا ہوا قافلہ اسے اٹھا لے جائے گا۔ اس سے نجات ہی پانا چاہتے ہو تو یہ کام کرو۔ سب نے اس بات سے اتفاق کیا اور پھر اپنے باپ کے پاس گئے۔ باپ سے انہوں نے جو کہا آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 میں آتا ہے، اور انہوں نے کہا ابا، آخر آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب کھائے پیے اور کھیلے، اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات کی جواب میں جو کچھ کہا آیت نمبر 13 اور 14 میں ان کا ذکر موجود ہے۔ حضرت یعقوب نے کہا اسے تمہارا لے جانا مجھے تو سخت صدمہ دے گا، اور مجھے یہ بھی کھٹکا لگا رہے گا کہ تمہاری غفلت میں سے بھیڑیاں کھا جائے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم جیسی زوراور جماعت کی موجودگی میں بھی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم بالکل نکمے ہی ہوئے۔ وہاں بھیڑیے کثرت سے تھے، اس لیے یعقوب علیہ السلام ڈرتے تھے۔ بیٹوں کے بار بار اصرار پر یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیجنے پر رضامند ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 15 میں ارشاد فرماتا ہے، پھر جب اسے لے چلے اور سب نے مل کر ٹھان لیا کہ اسے غیر آباد گہرے کنویں کی تہ میں پھینک دیں، ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی کہ یقیناً وقت آ رہا ہے کہ تو انہیں اس ماجرے کی خبر اس حال میں دے گا کہ وہ چاہتے ہی نہ ہوں گے۔ بعض روایات کے مطابق انہوں نے یوسف علیہ السلام کو راستے میں مارا پیٹا اور برا بھلا بھی کہا، اور ایسا کرنا ان کے لیے معمولی بات تھی کیونکہ وہ تو قتل کے در پہ تھے۔ آخرکار کنویں کے پاس پہنچے اور مشورے کے مطابق انہیں کنویں میں ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام کنویں پر ایک پتھر پر گرے، یعنی پانی میں نہ گرے۔ آپ اس پتھر پر بیٹھ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ تسلی دی گئی کہ آپ پریشان نہ ہوں، بہت جلد آپ کنویں سے نکلیں گے اور انہیں ان کے اس گھنونے فعل کے بارے میں بتلائیں گے۔
اور انہیں اس بات کا گمان بھی نہیں ہوگا کہ ایسا وقت بھی آئے گا۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے بعد انہوں نے گھر جانے کی تیاری کی۔ آیت نمبر 16 میں ارشاد ہوتا ہے، اور عشاء کے وقت وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچے۔ امام اعمش ایک مجلس میں بیٹھے تھے، ایک عورت آئی، وہ بہت شدت سے رو رہی تھی۔ اعمش بولے، آپ دیکھتے نہیں یہ کس بری طرح رو رہی ہے؟ ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ سچی ہے۔ قاضی شریح فرمانے لگے، یوسف علیہ السلام کے بھائی رات کو روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئے تھے، بس فیصلہ رونے پر نہیں انصاف پر ہونا چاہیے۔ اب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے باپ کو تفصیل سنائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر آیت نمبر 17 میں فرماتا ہے، اور کہنے لگے کہ ابا جی ہم تو آپس میں دوڑ میں لگ گئے، اور یوسف کو ہم نے سامان کے پاس چھوڑا، بس اسے بھیڑیا کھا گیا۔ آپ تو ہماری بات نہیں مانیں گے، گو ہم بالکل سچے ہی ہوں۔ سو انہوں نے یہ بات بتائی، لیکن اس سے جھوٹ صاف ظاہر ہو رہا تھا، جیسا کہ اگلی آیت میں ارشاد ہوا، اور یوسف کے کرتے کو جھوٹ موٹ خون سے خون آلود بھی کر لائے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بکری ذبح کی اور اس کا خون یوسف علیہ السلام کی قمیص پر مل لیا، اور خون میں لت پت قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ جب یعقوب علیہ السلام نے دیکھا تو فرمانے لگے، یہ بھیڑیا بھی کتنا رحم دل تھا، میرے بیٹے کو تو کھا لیا لیکن قمیص کو کچھ نہ کہا، تمہاری عقل کہاں ہے؟ اس بات کا ذکر آیت نمبر 18 میں ہے۔ باپ نے کہا، یوں نہیں بلکہ تم نے اپنے ہی دل سے ایک بات بنا لی ہے، بس صبر ہی بہتر ہے، اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد کی طلب ہے۔ ادھر دوسری طرف کیا ہوا؟ آیت نمبر 19 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنے ایک پانی لانے والے کو بھیجا، اس نے اپنا ڈول لٹکا دیا اور کہنے لگا، واہ واہ خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ انہوں نے اسے مال تجارت کہہ کر چھپا دیا، اور اللہ اس سے باخبر تھا جو وہ کر رہے تھے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ ایک قافلہ اس کنویں کے پاس سے گزرا جس میں یوسف علیہ السلام موجود تھے۔ انہوں نے پانی کی تلاش میں ایک خادم کو بھیجا، وہ خادم کنویں تک پہنچا، اس نے کنویں میں ڈول لٹکایا، یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھ گئے۔ خادم نے جب وہ ڈول نکالا تو اس میں ایک خوبصورت بچے کو دیکھا، مارے خوشی کے وہ پکار اٹھا اور کہنے لگا کہ یہاں ایک لڑکا ہے، اور اس زمانے میں لونڈیوں اور غلاموں کی تجارت ہوا کرتی تھی۔ انہیں خوف محسوس ہوا کہ کہیں یہ لڑکا ان سے چھن نہ جائے۔ اس خوف کے پیش نظر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو چھپا لیا، اور انہوں نے یہ بھی سوچا کہ شاید یہ بھاگا ہوا غلام ہے، اگر اس کا مالک آ گیا تو وہ اسے لے جائے گا۔ یہ قافلہ مدائن سے مصر جا رہا تھا۔ جب یہ مصر پہنچے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو معمولی قیمت میں فروخت کر دیا۔ معمولی قیمت میں فروخت کرنے کی جلدی بھی انہوں نے اسی خیال میں کی کہ کہیں اس کا مالک نہ آ جائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو صرف 20 درہم میں بیچ دیا، اور یہ نہایت معمولی قیمت تھی۔ اور آیت نمبر 21 میں ہے، مصر والوں میں سے جس نے انہیں خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے بڑی عزت و احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے، یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اور یہ شخص مصر کا وزیر خزانہ تھا، بے اولاد بھی تھا۔ اس نے سوچا شاید یہ لڑکا بڑا ہو کر اچھا انسان بنے، لہٰذا کیوں نہ ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اس طرح یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ کے گھر پلے بڑھے۔ وزیر خزانہ عزیز مصر کہلاتا تھا۔ عزیز نے آپ کو بیٹوں کی طرح رکھا۔ آپ کچھ بڑے ہوئے تو شاہی محل کی دیکھ بھال آپ کے ذمہ لگا دی گئی۔ شاہی محل کے تمام اختیارات آپ کے سپرد کر دیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 21 اور 22 میں ارشاد فرماتا ہے، یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف کا قدم جما دیا کہ ہم اسے خواب کی تعبیر کا کچھ علم سکھا دیں۔ اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں۔ اور جب یوسف پختگی کی عمر کو پہنچ گئے تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم دیا۔ ہم نیک کاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔